الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا پس نہیں وربک تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ آپ کو حاکم مانے فیما اس میں شجر بینہم جو آپس میں جھگڑا کریں ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں نہ وہ محسوس کریں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس کے متعلق جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا ویسلموا اور وہ تسلیم کر لیں تسلیما پوری طرح تسلیم کرنا۔ دوبارہ دیکھیں فلا پس نہیں وربک تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں فیما اس میں جو شجرا جھگڑا کریں بینہم آپس میں ثم پھر لا یجدو وہ محسوس نہ کریں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس کے متعلق جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا ویسلموا اور وہ تسلیم کر لیں تسلیما پوری طرح تسلیم کرنا مان لیں پوری طرح مان لینا۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ ضعیف ہے۔ پہلے اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیصلہ کروایا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو مسلمان وہ اپنا معاملہ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی نے بتلایا کہ ہم نے یہ فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروا لیا ہے اور آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تو میں اب اس کے اندر کچھ اور مزید فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مسلمان لے گیا معاملے کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہاں پر پھر یہودی نے ان کو بتلایا کہ جی یہ فیصلہ نبی علیہ السلام اس کے متعلق کر چکے ہیں اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں مسلمان کو۔ تو یہ واقعہ جو ہے درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کی تردید کی ہے۔ ایک اور واقعہ جو صحیح مسلم کا واقعہ ہے جو اس کا شان نزول بن سکتا ہے، وہ بھی یعنی واضح نہیں ہے لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے بارے میں آیت اتری ہو۔ عبداللہ بن زبیر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد زبیر اور ایک انصاری کا پانی لگانے کے متعلق، زمین کو پانی دینے کے متعلق جھگڑا ہو گیا کہ آج باری میری ہے، پہلے میں پانی لگاؤں گا پھر تم اپنا پانی لگانا۔ اب جہاں سے پانی آتا تھا وہاں پر پہلے زمین پڑتی تھی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس انصاری کی زمین بعد میں آتی تھی۔ تو اب اصولاً جو حق ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کیونکہ پانی پہلے ان کی زمین تک آ رہا ہے، بعد میں انصاری کے پاس وہ پانی پہنچنا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا جو دونوں کے حق میں بہتر تھا، جو دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ آپ نے کہا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم ایسا کرو، پانی تھوڑا لگا کر
پھر اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ دینا تاکہ وہ بھی اپنی زمین کو پانی لگا لے۔ تو اس انصاری نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، آپ نے قرابت رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پھوپھی زاد کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز پر غصہ آیا اور آپ نے پھر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب اچھی طرح تم نے پانی لگانا ہے، اور جب تک پوری طرح منڈیر تک پانی نہیں پہنچ جاتا، یعنی جو زمینوں میں اوپر منڈیر بنائی جاتی ہے نا، جب تک فرمایا کہ اوپر تک پانی اچھی طرح نہیں پہنچ جاتا تم نے پانی آگے نہیں دینا انصاری کو۔ پہلے جو آپ کا فیصلہ تھا اس کے اندر دونوں کے حق میں بہتری تھی، آپ نے یعنی یہ حق ان کا جو تھا اس کو بھی دے دیا، یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انصاری کو بھی دے دیا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے اس وجہ سے کیا، تو آپ نے اب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پورا حق تھا ان کا، کہ اصل جو حق بنتا ہے کہ مکمل طور پر اپنی زمین کو سیراب کرنا، اچھی طرح پانی لگانا اور اس کے بعد پھر آگے پانی چھوڑنا تھا، تو آپ نے پھر وہ فیصلہ کیا۔ تو اس پر وہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے، کہ شاید کہ یہ میرے والد کے اور انصاری کا جو یہ معاملہ تھا اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ اگر ہم اس آیت کا یہ شان نزول مان لیں تو یہاں پر اس واقعے سے جو بات ثابت ہوتی وہ کیا ہے، بظاہر یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، بظاہر کیا ہے، یہ دنیاوی معاملہ، یعنی نہ اس میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ، آپ یعنی عبادت ایک لحاظ سے آپ سمجھیں سائیڈ میں ہے، ایک دنیاوی معاملہ ہے جی، کھیتی باڑی کو پانی لگانے کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی زیادہ ضروری ہے، کہ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتے ہیں وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے کہ لا یؤمنون، یہ بندہ، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ مومن نہیں ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ آپس کے جھگڑے کے اندر آپ کو حاکم نہ مان لیں، جو آپ فیصلہ کریں اس کو تسلیم نہ کریں، مکمل طور پر اس کو مانیں، تسلیم کریں، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ کیوں؟ بس اوقات ہوتا ہے نا، بندہ اوپر سے تو مان لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے تم نے فیصلہ کر لیا میں نے مان لیا، لیکن دل میں بندہ کہتا ہے نہیں یہ فیصلہ غلط کیا گیا، تو فرمایا دل میں بھی تنگی محسوس نہ ہو، مکمل طور پہ بندہ اطاعت کرے، مکمل طور پر وہ سپرد کر دے اپنے معاملے کو، ہاں ٹھیک ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، چاہے اس کے اندر مجھ پر زیادتی ہے، کچھ بھی ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ اگر کیفیت ہوگی تو بندہ مومن ہوگا، اگر نہیں تو بندہ مومن نہیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عام ہے، یعنی اس کے اندر صرف یہ واقعے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے، ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر ہم نے جس میں ہمارا جھگڑا ہو جائے آپس میں، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے، کسی بھی مسئلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جو تمہارا آپس کا جھگڑا ہو اس کا فیصلہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود نہیں تو آپ کی کیا ہیں؟ احادیث ہیں، تو صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بندہ اگر اس کو مانے نہ، تسلیم نہ کرے، اپنے موقف کو نہ چھوڑے، تو یاد رکھیں وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو مانا نہیں، اس کے سامنے حدیث آ چکی ہے، واضح کلیئر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ چکا ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو امام تھے، ہمارے جو مجتہد تھے، ہمارے جو فقیہ تھے، ہماری جو فقہ کی کتابیں اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، وہ کیا ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت نہیں تھی؟ کیا ان کے سامنے حدیث نبوی نہیں تھی؟ کیا ان کو یہ حدیث نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے یہ معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکے؟ تم آج سمجھ سکتے ہو یہ زیادہ معنی مفہوم، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یاد رکھیں، یہ بندے کو پکا مومن ثابت نہیں کر رہا، یہ بندے کو منافق ثابت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے اپنے امام کو، اپنے مجتہد کو، اپنے فقیہ کو آگے رکھ دیا، اور اس کی عقل کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ درست ہے، اس کو جو سمجھ میں آیا، جو اس نے معنی لیا، جو اس نے مفہوم لیا وہ درست ہے۔ جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ غلط ہے،
اور آج بھی بہت سے لوگ آپ جب حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ جی کیا وہ جو اتنے بڑے بڑے فقیہ گزرے ان کو نہیں یہ حدیث کا معنی سمجھ میں آیا، آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گیا، آپ کو زیادہ پتہ لگ گیا اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر ممکن ہے ان تک ہو سکتا ہے وہ حدیث نہ پہنچی ہو، یہ بھی تو امکان موجود ہے نا۔ آج کے دور کی طرح تو نہیں ہمارے پاس، یعنی جس طرح کتابیں موجود یا ایک ہی موضوع پر ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر ایک عالم نے جمع کر دی۔ اس وقت تو سینوں کے اندر علم موجود تھا اور لمبا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، ایک ایک حدیث کے لیے ان کو مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تو وہ جو سینے کے اندر جو چیز ہوتی تھی وہ کتاب کی صورت میں تو نہیں تھی، وہ مجلس میں بیٹھا ہے بندہ سنے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، نئی مجلس میں گیا وہاں پہنچا نہیں تو اس تک حدیث بھی نہیں پہنچی۔ تو ہم تو یہ کہہ کر ان علماء کو بری کر دیتے ہیں، بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں، ممکن ہے ان تک وہ حدیثیں، وہ روایات، وہ احادیث نہ پہنچی ہوں جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ معنی مفہوم کیوں نہیں کیا، انہوں نے اس عمل کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ اصل چیز ہمیں یہی سمجھنی چاہیے کہ جب صحیح حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے اور پھر اس کا معنی اور مفہوم آپ کو سلف سے مل جائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہی معنی اور مفہوم لیا ہو جو آج آپ بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ پھر کہیں کہ نہیں فلاں امام، فلاں مجتہد، فلاں فقیہ اس کی بات زیادہ راجح ہے، جو وہ کہے گا میں اس کی بات مانوں گا، تو یہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ حاکم نہیں مان رہا۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت کو اگر ہم ملائیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اختیار پھر ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے، پھر انسان کا اختیار وہاں پر ختم ہے، وہاں پر بس انسان اپنے آپ کو پھر سپرد کر دے گا۔ تو آج بھی اگر ہم جھگڑوں کا حل چاہتے ہیں، اختلافات کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے اندر یاد رکھیے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان جھگڑوں کا حل کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، تیسری کوئی اور شخصیت نہیں ہے جو ہم کہیں کہ ہمارے ان جھگڑوں کا حل، ان اختلافات کا حل، یا یہ جو ہمارے ہاں فرقہ واریت چل رہی ہے اس کو وہ ختم کر سکتی نہیں۔ جتنے بھی ہم طریقے اختیار کر لیں وہ ادھورے ہوں گے، کہیں نہ کہیں پر نقص آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کامل اگر بندہ اصلاح اپنی چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو فیصلے ہیں وہی حقیقت ہیں، اور اسی کے مطابق وہ جو فیصلے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہر ایک کے عین مطابق ہیں، فطرت کے، ہر ایک اس کو تسلیم کرے گا، مانے گا، کسی کا کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔